اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاشمی نیوز کے ساتھ میں ہوں شرافت حسین۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں پر۔ حماس کے حملوں میں 250 اسرائیلی ہلاک جبکہ 1450 سے زیادہ زخمی۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کی جانب سے اسرائیل پر زمین، سمندر اور فضا سے کیے گئے حملوں میں کم از کم 250 اسرائیلی ہلاک اور 1450 سے زیادہ زخمی ہو گئے جبکہ متعدد کو یرغمال بنا لیا گیا۔ حماس نے سینئر اسرائیلی کمانڈر میجر جنرل نمرود الونی سمیت کئی اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنانے کا دعویٰ بھی کیا۔ غزہ سے خاتون رپورٹر کی براہ راست کوریج کے دوران اسرائیل میزائل کا حملہ۔ حالیہ کشیدگی پر اسرائیل نے سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ سے کیے گئے حملوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ خط میں اسرائیل کا مزید کہنا ہے کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کارروائی کریں گے۔ اسرائیل کے لیے پروازیں معطل۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ترک اور آسٹرین ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں معطل کر دیے۔ بھارتی ایئر لائن نے بھی اسرائیل کے لیے فضائی آپریشن روکنے کا فیصلہ کر دیا۔ حملے فلسطینیوں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے اسرائیل پر حملے فلسطینیوں کے پر اعتماد ہونے کا مظہر ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنعانی نے کہا ہے کہ حماس کے حملے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے بڑھتے اعتماد کا ثبوت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس آپریشن میں سرپرائز اور دیگر مشترکہ طریقے استعمال کیے گئے۔ اسرائیل کا فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف۔ حماس نے اسرائیلی فوج کے میجر جنرل کو یرغمال بنا لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے حملوں میں شہریوں کے ساتھ کئی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔ اپنے شہریوں کو غزہ پٹی میں یرغمال بنائے جانے کا اعتراف بھی سامنے آ گیا۔ حماس نے اسرائیل پر آج صبح 7000 سے زیادہ راکٹ داغنے کا دعویٰ کیا۔ زمینی مزاحمت کار جیپوں اور موٹر سائیکلوں سے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے، راستے میں کھڑے اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ موٹر گلائیڈر سے بھی اسرائیلی حدود میں اتر گئے۔ متعدد اسرائیلی شہر سائرن سے گونج اٹھے۔ حماس نے کارروائی کو آپریشن الاقصی فیلڈ کا نام دے دیا۔ جنوبی اسرائیل کے 22 مقامات پر ابھی بھی جھڑپیں جاری ہیں۔ متعلقہ علاقوں میں اسرائیلی حکام نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیل کے حملوں میں 210 فلسطینی شہید۔ فلسطینی سفیر حماس کے حملوں کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے غزہ پر بمباری کی۔ فلسطینی وزارت داخلہ کی عمارت پر فضائی حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ پاکستان میں فلسطینی سفیر کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 210 فلسطینی شہید اور 1000 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے 270 کی حالت تشویشناک ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس کی القسام بریگیڈ نے اسرائیلی علاقوں میں 7000 راکٹ داغے اور پیدل مزاحمت کار اسرائیلی سرحد عبور کر کے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہو گئے۔ رہنما حماس اسماعیل ہنیہ کے سجدہ شکر کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ترجمان اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ اکثریت پسند غزہ سے اسرائیلی علاقوں میں گھس آئے ہیں۔ طالبان حکومت نے مزاحمت کو فلسطینیوں کا حق جائز قرار دے دیا۔ افغان وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے مزاحمت فلسطینیوں کا جائز حق ہے۔ افغان وزارت خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ اسلامی ممالک OIC عالمی برادری بے گناہ فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کا تشدد بند کروائے۔ اسرائیلی فوج کا جنگی حالات کا الرٹ۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنگی حالات کا الرٹ جاری کر دیا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے اضافی فوج طلب کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی زیر صدارت ملٹری ہیڈ کوارٹر میں ہنگامی اجلاس جاری ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے 2007 سے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ امریکہ نے اسرائیلی شہریوں پر حماس کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ امریکی قومی سلامتی مشیر جیک سلوان نے اسرائیلی ہم منصب سے رابطہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق حماس حملوں کے خلاف اسرائیلی حکومت اور اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی عرب کا لڑائی روکنے پر زور۔
سعودی عرب نے حماس اور اسرائیل سے لڑائی روکنے پر زور دیا۔ سعودی عرب وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ امارات کا جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیل فلسطین کشیدہ صورتحال سے متعلق متحدہ عرب امارات نے رد عمل دیتے ہوئے فریقین سے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین مزید کشیدگی بڑھانے سے باز رہے اور شہریوں کی حفاظت کا خیال رکھے۔